بچہ تو 50,000 کما رہا ہے، بہترین گاڑی ہو، بنگلہ ہو، کوئی خوشی کے علاوہ کوئی غم نہ ہو، بہترین مارکیٹ میں میری دکانیں ہیں، لڑکا ایک وہاں کما رہا، سعودی میں ایک وہاں کما رہا ہے، ایک وہاں کما رہا ہے، مسجد میں چندہ تو نہیں دیتا، مدرسے میں تو نہیں دیتا، تیرا بیٹا مولوی نہیں بنتا۔ اللہ اکبر۔ ابھی 2 ہفتے پہلے میں کلکتہ میں تھا، مفتی شہریار نے وہ جملے پیش کیے، خدا کی قسم دل دہل گیا۔ آپ فرماتے اللہ کے نبی نے جو فرمایا، اسلام بچانا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ پہ انگارہ لینا، یہ وہ وقت آ گیا بس 10-20% علماء مدرسے میں پڑھنے والے، یہ وہ بزرگ حاجی لوگ بس رو رو کے جنگلوں کو بھاگیں گے مولا ہمارا ایمان بچا لے، 80% لوگ مرتد ہونے کی طرف بھاگیں گے، وہ کہیں گے ہمیں مت مارو، ہم سے بتاؤ کیا کہلواؤ گے، جے شری رام کہلواؤ گے، بندے ماترم کہلواؤ گے، کیا کہلواؤ گے، مجھے بتا تو صحیح۔ آج تیری مسجد چھن گئی تو رونے لگا، آج تیرے مدرسے چھن گئے تو رونے لگا، تو بتا مسجد میں کتنی نماز پڑھنے کے لیے گیا، اور صرف تو بتا ایک مہینے میں کون کون سی تو نے نمازیں ادا کی، اور ڈاکٹر تو بتا تو نے کتنی نمازیں پڑھی۔ کیا قرآن کو سنبھالنا غریبوں کا کام ہے؟ کیا مسجدوں کو سنبھالنا اماموں کا کام ہے صرف؟ کیا مدرسوں کو سنبھالنا صرف انہی جماعت کا کام ہے؟ سن، ابو داؤد شریف کی حدیث آقا فرماتے ہیں ان من اشراط الساعہ ان یتدافع اہل المسجد لا یجدون اماما یصلی بہم۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب امیر لوگ اپنے اپنے بچوں کو دین سے ہٹا، 2 منٹ کے لیے ذرا سیٹ میں آ جاؤ، جب امیر لوگ اپنے اپنے بچوں کو دین سے ہٹا دیں گے، یاد رکھ لینا جب تم نے علماء کی گستاخیاں شروع کر دی، ایک وقت ایسا آئے گا لا یجدون اماما یصلی بہم، تمہیں کوئی نماز پڑھانے والا تک میسر نہ ہوگا، ایک گھنٹے تک تم مسجدوں میں انتظار کرو گے، کوئی مولوی صاحب آ جا تمہیں مولوی نہ ملے گا، تمہارے جنازے رکھے سڑنے لگیں گے، تمہارے جنازوں پہ کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہوگا۔ آج مجھے بتاؤ کتنے چاہنے والے ہیں اسلام کے؟ روپ پور اتنا بڑا گاؤں ہے، نکالو تو صحیح کتنے بچے صبح کو اسکول بہنوں سے جاتے ہیں، 2-2 ہزار کا کرایہ دینے والا، 3-3 ہزار اسکول میں بہنوں کا کرایہ دینے والا، 5-5 ہزار کی مہینے میں فیس دینے والا، جب اسی سے 6 مہینے میں 500 روپے امام کی گھڑی کا یا مدرسے کا مطالبہ آ جاتا ہے، نانی مر جاتی ہے اس کی، منہ لٹک جاتا ہے اس کا، 300 روپے قرآن کے چندے پہ مسلمانوں پر لٹ چلتے ہم نے دیکھے ہیں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کیا غریبوں کی ذمہ داری ہے دین سنبھالنے کی؟ کہ انہی علماء کی ذمہ داری ہے تمہارے بچے آئی فون چلائے، تمہارے بچے عیاشیاں کرے، تمہارے بچے گوا گھومے، تمہارے بچے بمبئی گھومے، تمہارے بچے کوٹوں پہ لے کے بے حیائی کرے؟ میں تم سے کہتا ہوں سدھر جاؤ ورنہ وقت ایسا آنے والا ہے، اللہ سے رو رو کے یہ دعا کرو مولا وقت نازک ہے، دولت ہو یا نہ ہو ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو جائے، دنیا سے جاؤ تو نام پر زبان پر بس مصطفیٰ کا نام ہو، اللہ کا نام ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عظمت قرآن کانفرنس، علماء کرام، حفاظ کرام، سبحان اللہ، بے شک۔ مجھے بتاؤ تو صحیح یہ قرآن نہ پڑھنے کی تو وجہ ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح ذرا غور کے ساتھ، کبھی تم نے بریلی کا 5 سال میں بایو ڈاٹا کھول کے دیکھا؟ تم نے ہندوستان کے اتر پردیش کا تم نے معلوم کیا ان 5 سال میں کتنی بیٹیاں مرتد ہو گئی، کتنی بیٹیوں نے جا کے مندروں میں پھیرے لے لیے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سیٹ بتا تو صحیح، وہ 40-40 ہزار میں رات کے 2-2 بجے تک ڈیوٹی کرانے والے بے حیا باپ، تو نے اپنی بچی کو رات کے 2 بجے ان لڑکوں کے ساتھ میں ڈیوٹی پر چھوڑ دیا۔ مجھے بتا تو صحیح تیرا جسم مر گیا، تیرے بیٹے زندہ نہیں ہے، اپنے بیٹوں کو پڑھا، زمین بکے تو بیچ دے، بیوی کا زیور بکے تو بیچ دے، زمین بکے تو بیچ دے، مکان بکے تو بیچ دے، اپنے بیٹے کو رات و دن پڑھا۔ بے وقوف ہیں وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں سے ڈیوٹی کراتے ہیں، جو اپنی بیٹیوں کو کوٹا چھوڑتے ہیں، جو اپنی بیٹیوں کو پنجاب چھوڑتے ہیں، جو اپنی بیٹیوں سے راتوں میں ڈیوٹی کراتے ہیں۔ کتنے ایسے بے حیا لوگ ہیں، 1.25 لاکھ کا موبائل چلانے والی بیٹی 3500-4000 کمانے والی، کبھی اس باپ نے نہ پوچھا بیٹی 1 لاکھ تجھ پہ کہاں سے آئے، بیٹی 2 لاکھ تجھ پہ کہاں سے آئے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، تو پھر یہی انجام ہوگا۔ 3-4 مہینے پہلے مظفر نگر میں پڑھنے کے بہانے سے ایک انسٹیٹیوٹ چل رہا ہے، وہاں پر ایجوکیشن کے نام سے جب چھاپا لگا 44 مسلمان کی لڑکیاں پکڑی گئی، 44 مسلمان کی لڑکیاں۔ رونے کی بات تو یہ ہے
ہے. ایک بھی کافر نہ تھا, ایک بھی کافر کی بیٹی نہ تھی, ساری بیٹی مسلمانوں کی کافروں کے ہاتھ میں تھی. مجھے بتاؤ تو صحیح, جب اپنی بیٹی کو اسکول بھیجو گے, اپنی بیٹی کو ڈیوٹی راتوں میں کراؤ گے, تو وہ راہل کے ساتھ ڈیوٹی کرتے ہوئے ساری زندگی راہل کی ہو جائے گی, ساری زندگی روہت کی ہو جائے گی. تمہیں تو کھانے میں 20 طریقے کے آئٹم چاہیے, تمہیں تو 1 کروڑ کی شادی چاہیے. یار یہ پیسہ کم کر کے جگہ جگہ کالج کھلوا لیتا, آج اسلام کی بیٹیاں مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوتی, غیروں کے نہ ہوتی. او امیروں, کل قیامت میں تم سے سوال ہوگا, تم نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ راہل اور روہت کے ہاتھ میں دینے کی پہل کی. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء کرام, حفاظ کرام, عظمت قرآن کا فرق. بہت خوب, بہت خوب. مجھے بتاؤ تو صحیح, اللہ اکبر, میری بات کڑوی نہ لگے, جو ہندوؤں میں رسم نہ تھی, جو یہودیوں میں رسم نہ تھی, جو عیسائیوں میں رسم نہ تھی, جو سرداروں میں, جو عیسائیوں میں مطلب رسم نہ تھی, جو پہلے کنجر بھی کام نہ کرتے تھے, جو پہلے چاٹب بھی کام نہ کرتے تھے, وہ مسلمان کی بیٹی کر رہی ہے, وہ مسلمان کا بیٹا کر رہا ہے. کون سی قرآن کی آیت نے اشارہ دے دیا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, آج دل ہوتا ہے مسلمان کی خرافات دیکھ کر. یہ کیا ہے مہندی کی رسم, یہ کیا ہے ہلدی کی رسم, یہ کیا ہے نوجوان بچیوں کا دولہا کو روک کے بے حیائی کے ساتھ ویڈیو بنوانا, یہ کیا ہے لیبل کاٹنا, یہ کیا ہے کیک کاٹنا, محرم غیر محرم سب بدتمیزیوں کا عام لنگر لگ گیا. پھر کہتے ہو مسلمان مر رہا ہے, پھر کہتے ہو مسلمان پریشان ہے, پھر کہتے ہو مسجد چھن رہی ہے. ارے تم نے مسجدوں کا ادب کہاں کیا؟ ایک دولہا مسجد میں نفل پڑھنے کے لیے آیا, میری کھلیری فپیری تیری خاندان کی گاؤں کی ساری بیٹیاں بال کھول کے, گھر تو گھر, مسجد کے تقدس کو برباد کر دیا تم نے. مسجدوں کے دروازے پر کھڑی ہو گئی آ کے, ڈرون کیمرے سے ویڈیو بن رہی ہے, مسجد کا دروازہ تک تم نے نہ چھوڑا. تمہاری مسجد گیر چھینے تو تمہاری چیخ نکلتی ہے, اپنی بیٹیوں کو مسجدوں پر بھیجتے ہو بغیر تو شرم نہ آتی. ان چچیری میری فپیری کھلیری تیری گاؤں کی ساری بیٹیاں اس مسجد پر پہنچ گئی جو اللہ کا گھر ہے, اس سے بہتر دنیا میں گھر نہیں. ساری بیٹیاں بال کھول کے مسجدوں پہ ویڈیو بنوا رہی ہے, اور یہ مر گیا اسکول میں, مطلب جب ہوٹل میں گیا, اللہ اکبر, 20,000 پیسے دیے ویڈیو بنوانے کو, وہ غیر وہ ہندو, جب ہوٹل میں پہنچا ذرا تھوڑا چہرہ یوں کرنا, تھوڑا کاندھا یوں کرنا, مر گیا تو تیری بیوی اپنے پیسے پہلے غیر کا ہاتھ رکھ پاتا ہے, یہ بیوی کس کی ہے بتا میری, تو پھر مر گیا. ویڈیو بناتے سمے کیا بے حیائی کر رہا ہے, ننگا ناچ مت ناچے, ادب کے ساتھ ڈھک کے لے جا, اس کے قدموں کی برکتوں سے تیرا گھر بھر جائے گا. ہوٹلوں میں بدتمیزیاں کرے گا, ہوٹلوں میں ننگا پن کرے گا, قدموں کی برکتیں ہوٹلوں میں رہ جائے گی. اگر برکتیں بیوی کی, تو مصطفیٰ نے فرمایا تو شادی کر لے, اللہ تیرے پروردگار عالم تیری بیوی کے قدموں کی برکتوں سے تیرا گھر بھر دے گا. اور جب بیوی سے ننگا ناچ ہوٹلوں میں ویڈیو بنوا کے کراتا ہے, تو برکتیں ہوٹل میں رہیں گی نہ کہ تیرے گھروں کے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت مفتی ناظم حسین صاحب قبلہ. بہت خوب, بہت خوب, ماشاءاللہ, زندہ باد, زندہ باد. کیا ہے یہ, مجھے بتاؤ تو صحیح. سبحان اللہ. اثر نہ رہا, مولویوں کی باتوں میں اثر نہ رہا, اب اثر ہے, تیرے سیلے پہ جنگ چڑھ گئی. ہاں, قرآن کہتا ہم نے آسمان سے مزین پانی برسایا, اور پانی برسانے کے بعد میں بنجر زمین کو ہم نے سیراب کر دیا, مگر جو پتھر تھے ان پتھروں پہ فصل کیسے اگلے گی, وہ تو پتھر ہے. اللہ کے قرآن کی آیت پڑھ کے امام نے سنائی, نماز فرض ہے, نماز فرض ہے, نماز سے چہروں پہ نور آتا ہے, زکات دو, مال پاک ہوتا ہے. تو جس کے دل میں نور تھا وہ سمجھ گیا, اور جس کے دل میں پتھر بس گیا, جس کے دل پہ مہر لگ گئی, وہ تو یہی کہے گا علماء کی باتوں میں اثر نہ رہا, علماء کی باتوں میں اثر نہ رہا. کھڑے ہو کے پیشاب پھرے تو, استنجا نہ کرے تو, قبر پہ مٹی دینے کے جملے یاد نہیں تیرے, سبحانہ یاد نہیں تیرے, الحمد یاد نہیں تیرے, دعائے قنوت یاد نہیں تیرے. نکاح پڑھاتے سمے 10 لاکھ سے سمدھی پہ مرنے والا 1 لاکھ کم دے دیے تو جھگڑا تیار ہے. اپنے بیٹے سے یہ تو کہہ دیتا, بیٹے
20-50 لوگوں میں نکاح پڑھنا پڑے گا. ہم امام ہیں, نکاح پڑھاتے ہیں. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت. تیرا بیٹا توتلا ہو گیا, وتبلت کہتا جا رہا ہے. شرم نہ آتی تجھے؟ ابے 10 لاکھ بعد میں مانگتا, پہلے اپنے بیٹے کے صحیح طریقے سے نکاح پڑھانے کے کلمے یاد کرا دیتا. میں کہتا ہوں اللہ بھی راضی ہوتا, مصطفیٰ بھی راضی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت قرآن کانفرنس. بے شک سبحان اللہ. بہت 30 سال کے 50 سال کے بزرگ بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. میں نے دیکھا ایک جگہ پر, اللہ اکبر, یہ اپنے برابر میں ہے کنرکی سے ہو کے میں آ رہا ہوں. تم نے بھی ویڈیو دیکھی ہوگی. عبداللہ پٹھان صاحب کے پاس میں 20-30 مسلمان ہیں, کوئی غیر مسلم نہیں ہے, کوئی ہندو نہیں ہے. کسی علاقے کی بریلی کی بات نہیں بتا رہا, کلین کی بات نہیں بتا رہا, مدھیہ پردیش یا تلنگانہ کی, آندھرا کی یا تمل کی بات نہیں بتا رہا. یہ 2-4 کلومیٹر تمہاری کنرکی کی بات بتا رہا ہوں. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, موبائل کھول کے دیکھو. عبداللہ پٹھان کے پاس میں 20-30 لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں حکیم صاحب 3 سوال کروں گا, اگر جواب دے دیے تو 1 دن سے لے کے 1 مہینے کا علاج فری, چاہے 2000 کی دوا ہو یا 20,000 کی. جی حق ہے حضرت. جی فری علاج. اب میں نے جب سنا شروع میں تو من کا ہو سکتا ہے الفاظ سخت ہوں, جواب سوال جو ہے مطلب یہ کہ سخت ہوں. سنیں, یہ ہار بھی بعد میں ڈال دینا بھائی, تقریر سنو, ہار ڈال کے تو ڈالتے رہ جاؤ گے. بہت ہی پیاری تقریر ہو رہی ہے. ایک جملہ الحمدللہ تحدیث نعمت کو طور پہ جی نے بڑا قیمتی اپنے کانوں میں کے اندر رکھ لو. ایک جملہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ. 11:29 پہ بیٹھا تھا, 11:58 کا وقت ہو گیا, 1 گھنٹے سے کم کا وقت ہے. بہت تیزی کے ساتھ میں میرے جملے سن لیں لوگوں عزیزان ملت اسلامیہ. آؤ تو صحیح. عبداللہ پٹھان کے 3 سوالوں کے جواب بتا دو. سب مسلمان ہیں, اکثر تو داڑھی والے بھی ہیں جن کے سروں پہ ٹوپیاں بھی ہے. پہلا سوال یہ کہ بتاؤ مٹی, قبر پہ مٹی دینے کے جملے کیا ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. کسی مسلمان سے نہیں بتایا گیا. دوسرا سوال یہ تھا کہ بتاؤ جب نہانے کے لیے جاتے ہو تو غسل کتنے ہے؟ جب تم مطلب یہ کہ بستر کر لو, یا جب تمہیں نائٹ فیل ہو جائے, احتلام ہو جائے, یا تم پر نپاکی لگ جائے, جب تم غسل کرو تو بتاؤ کتنے فرض ہے؟ اللہ اکبر. کسی مسلمان سے نہیں بتائے گئے کہ 3 فرض ہے. اللہ اکبر. بتاؤ وضو میں کتنے فرائض ہے؟ اللہ اکبر. کسی سے نہیں بتائے گئے 4 فرائض ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح, جس قوم کے یہ 3 چیزیں اتنی آسان یاد نہ ہو سکتی, پھر تم کیسے کہتے ہو مسلمان ہے؟ میں تمہیں مومن تو کہوں گا مگر مومن کامل نہیں کہوں گا. مجھے بتاؤ تو صحیح. اللہ اکبر. 10 کلومیٹر 1,000 کی گاڑی کا تیل ڈال کے کلیر جاتا ہے, اب بغداد جاتا, اجمیر جاتا ہے, 7 قدم پہ تجھ سے مسجد تک نہ جایا جاتا. مجھے بتا تو صحیح. او مسلمان, تو کہتا میں تو سنی ہوں, میں تو سنی ہوں, میں تو سنی ہوں. اب بغیر نماز کے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ بھی ثابت نہیں کر سکتا. آج میرے تاج الشریعہ کا کل شریف تھا, تاج الشریعہ کی ساری زندگی شریعت مصطفیٰ پہ اڑ گئی. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یہ علماء کی بات چل رہی ہے, یہ طلباء کی بات چل رہی ہے. اللہ اکبر. کسی دور میں میرا تاج الشریعہ طالب علم بنا ازہر مصر کا, وہاں سے 1 نمبر کی فراغت لینے کے بعد ہندوستان کے علماء نے کہا ہم آپ کو سر پہ رکھنا چاہتے ہیں. آج پوری دنیا بریلی میں پہنچ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ ساری زندگی عشق مصطفیٰ کو سینے میں بسایا, اور بساتے بھی کیوں نہیں. ان کے نانا کون تھے؟ حضور اعلیٰ حضرت. نواب نے کہا تھا, نواب نے, حضور آپ کی شاعری کا کمال نہیں, پوری دنیا آپ کی شاعری کا اعتراف کرتی ہے. ہم نواب ہے, چند شعر ہمارے لیے لکھ دو تاکہ ایک پاپ بن جائے گا. دنیا کہے گی اعلیٰ حضرت نے نواب صاحب کے لیے لکھ دیا. علماء کی توجہ چاہتا ہوں تو مفتی اختر رضا کے نانا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارائنا نہیں. احمد رضا, نواب تمہاری روٹیوں پہ ٹکڑوں پہ پلے نہیں آیا ہے, بلکہ احمد رضا مصطفیٰ کے دین کو پالنے کے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بستی بستی کریا کریا, بستی بستی کریا کریا.
بے شک سبحان اللہ بہت حضرات کیوں جاتے ہیں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں؟ کیوں جاتے ہیں مفسر اعظم ابراہیم رضا کی بارگاہ میں؟ کیوں جاتے ہیں تاج الشریعہ کی بارگاہ میں؟ انہوں نے ساری زندگی اس کے مصطفیٰ میں گزار دی. خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، اور میں تو یہی کہوں گا جس کے دل پہ قرآن کے الفاظ نقش ہو جاتے ہیں، جو قرآن پہ یقین کر لیتا ہے، پھر اس کے لیے کوئی چیز زیادہ نہیں ہوتی. حج و زیارت کے لیے جا رہا ہے احمد رضا، اللہ نے اعلان کر دیا کفن باندھ لو، کلمہ پڑھنے لگو، کشتی ڈوب جائے گی. احمد رضا مسکرانے لگے. ماں نے کہا بیٹا کیوں؟ تو کہا میں نے قرآن کی آیت پڑھ لی ہے، مجھے اللہ کے قرآن پر بھروسہ ہے، یہ ڈوبے گی نہیں بلکہ جد جا کے لگے گی. مصطفیٰ رضا خان کے والد حامد رضا خان کے والد نے کہا تھا آقا آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانی، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانی. لنگر اٹھا دیے ہیں، بستر کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دی. یار مسلمان اپنے وقت کا مسلمان نہ رہا. آئی سمجھ میں؟ سود، چغلی، غیبت، دلالی. اپنے بھائیے کو بھی پلاٹ دلا رہا تو اس میں بھی دلالی مار دیا، زمین دلا رہا اس میں بھی دلالی مار دیا. پولیس تو اپنی تھانوں میں بیٹھی ہے، اپنی چوکیوں میں بیٹھی ہے. آئی سمجھ میں؟ گاؤں کے دلے نے فون کیا، گاؤں کا دلہ فون کر کے غریب کو پکڑواتا ہے. اب غریب آدمی دلے کے پاس جاتا ہے، یار پولیس سے بچا لو. آنکھوں میں اشارہ کر دیا، دلے نے پولیس سے 10,000 لے گئے، 5,000 وہاں سے جا کے واپس کر دیا. غریب کہہ رہا تمہارا بڑا احسان ہے نہ بھولوں گا. ارے غریب تو کیا جانے اس دلے نے تیرے بھی مار دیے. حقیقت بتا رہا ہوں، لوگ اسی چیز پہ سود کھا رہے ہیں، اسی چیز پہ کھا رہے ہیں لوگ. آئی سمجھ میں؟ میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، آج خدا کی قسم اللہ اکبر میں کہتا ہوں، آج 57 ممالک ہونے کے بعد میں فلسطین کی ملت کیا ہو گئی. اللہ اکبر، ان کے بچوں کے جسم نہ مل سکے، 2 مہینے کے بعد جب ملبے اٹھائے گئے تو بچوں کی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں نکلی. اللہ اکبر. ایک فلسطین کی بچی نے رو کر کہا تھا مولا میں دم توڑ رہی ہوں، مجھے اپنے پاس بلا لے، میں سارے حکمرانوں کی تجھ سے شکایت کروں گی. ایک کی ویڈیو بنائی تو کہا ویڈیو مت بناؤ، ہم مصطفیٰ کی کنیز، ہم مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کی کنیزیں ہیں، ہماری ویڈیو مت بنوانا. اللہ اکبر. سید شبات حسین صاحب کے میں نے 2-4 جملے سنے. انہوں نے کہا میڈیا والوں نے فلسطین کی ماں سے، اے ماں بیٹیوں ذرا سنو کان کھول کے. اللہ اکبر. فلسطین کی بیٹیوں سے کہا تم سوتی کیسی ہو؟ اللہ اکبر. تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو کہتی ہے ڈر کس بات کا، ہم تو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں، ہم تو نقاب پہن کے سوتے ہیں. تو میڈیا والوں نے کہا تھا اے بیٹیوں نقاب پہن کے تو رات میں نہیں سویا جاتا، برقع پہن کے تو نقاب مطلب یہ کہ رات میں نہیں سویا جاتا. تو مارکیٹ میں بھی برقع پہن کے نہیں جاتی، تو ہوٹلوں میں بھی سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی. اللہ اکبر. تو مسجد کے دروازوں پہ ننگا کھڑے ہو جاتی ہے بالوں کو لے کے، تو ہوٹلوں میں بے حیائی کرتی نظر آتی ہے. اللہ اکبر. ان فلسطین کی ماؤں کے قدموں پہ قربان ناظم احسانی کو ان کے جوتوں کی دھول مل جائے. اپنے بھائیوں، اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے کہہ دوں ان فلسطین کی ماؤں کے جوتے کی دھول میرے کفن میں سل دینا، میرے کفن میں رکھ دینا، میرے کفن میں. ناظم احسانی شاید کہ ان فلسطین کی بیٹیوں کی دھول کی برکت سے جنت میں چلا جائے گا. ان ماؤں نے کیا کہا تھا، ان بیٹیوں نے کیا کہا تھا، وہ تیری طرح مظفر نگر میں نہیں پکڑی جاتی، وہ تیری طرح مندروں میں پھیرے نہیں لیتی، وہ تیری طرح 1 لاکھ کے موبائل دینے میں ایمان نہیں ڈلاتی، وہ تیری طرح 5 لاکھ کے زیور دلانے میں ایمان لگی. 60,000 لڑکیوں نے مسلمان کی سن 2020 سے لے کے اب تک ہندوستان کے اندر مرتد ہو گئی. مولا قیامت میں معاف کر دے گا. ہم منہ دکھلانے کے قابل بھی نہیں. جو اسلام جس کی چمک سے غیر کلمہ پڑھتے تھے، مصطفیٰ جدھر کو نکلتے تھے لوگ کلمہ پڑھتے تھے، عمر جدھر کو نکلتے تھے کلمہ پڑھتے تھے. آج اسی کلمہ پڑھنے والی بغیرت اور کتیوں اور بے حیائیوں نے اللہ اکبر بمبئی کی ان نگندی لڑکیوں پر، ان کے فینکشن پر، ان کے ناک پر، ان کے آئٹم پر، ان کے مطلب یہ کہ کپڑوں پر ناز کرنے والی من تشبہ بقوم فہو منہ کر ان کے ساتھ میں مشابہت، کل قیامت میں ان کے ساتھ حشر کر کے انہی کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا. اور جو فاطمہ کی کنیز فلسطین کی ہے ان کا حشر فاطمہ
کے قدموں میں ہوگا. تو ان ماؤں نے کہا تھا یہ ہم مانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا لاسٹ ہے, پتہ نہ صبح کو زندہ اٹھ پائے نہیں اٹھ پائے. امریکہ کی سازش سے اسرائیل کے یہودی ہمارے اوپر بم چھوڑتے ہیں, نہ جانے کون سا ملبہ آ کے کون سے سری آ کے ہمارے جسموں میں گھس جائے, ہماری آنکھوں میں نکل جائے, مگر ہم یہ چاہتی ہے کہ جب صبح کو ملبے سے ہمارا جسم اٹھے, ہمارا لباس اٹھے, ہماری پنڈلی نہ دکھے, ہماری کلائیاں نہ دکھے, ہماری پسلیاں نہ دکھے, ہماری ہسلیاں نہ دکھے, ہماری پیشانی نہ دکھے, دنیا والوں کو بتا کے جا رہے ہیں فاطمہ کی بیٹیاں بھی زندہ ہے, اور دیکھنا ہے تو فلسطین کی بیٹیوں کو دیکھ لو, ان کے قدم کا جوتا مل جائے تو ناظم احسانی اپنے کفن میں سلوانے کی وصیت کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت قرآن کانفرنس. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب. دو سو چار سو روپے کے اوپر جھگڑا کرنے والے آئی سمجھ میں. لوگ ہمارے کھانوں کی تعریفیں کرتے تھے, لوگ کہتے تھے کھانا ایسے کھاؤ جیسے مسلمان کھاتے ہیں, اور اس دور کا کھانا اس دور کے مسلمانوں کا ہندو اور چماروں سے بھی بدتر ہوتا جا رہا ہے. وہاں قدر نہیں ملے گا, ایک کوئنٹل روٹی اور گوشت اپنے گھر آدھا کلو لائے گا تو 4 ٹائم بنائے گا, ہوٹل میں جا کے کھائے گا پورا ڈونگا بھیاپسی کے ساتھ لوٹ لے گا, پھر کھائے گا بھی نہیں. ایک چپکی ہو جس سے گھوڑا ہانکتے تھے کہ اتنی لمبی نال ہو, لے کے کھڑا ہو جا کر پورا ڈونگا کر لیتے جب تک کھانے لے چھوڑنا ہو. حقیقت بتا رہا ہوں, برباد کر دیے ہم نے کھانوں کو. آئی سمجھ میں, میرے گھر پر کھو میں بتاؤں مسلمانوں کی بات. ٹھنڈی روٹی اگر تو جنگل میں جائے گیہوں کاٹنے محنت کاٹنے, لامہ رات کی روٹی ہے کہ لے باسی چاول کھا جاؤں گا, باسی بگڑ کی روٹی ہے کھا جاؤں گا, بیٹے یہ چاول ہے کھا جاؤں گا, مگر بتا تو صحیح جب ہوٹل میں ہاتھوں ہاتھ روٹی آئی ذرا سی ٹھنڈی ہو گئی تو پھر تو نے کیوں ہاتھ ہٹا لیا. 18 فروری کو میری بہن کی شادی تھی رامپور ہوٹل میں چندہ پیلیس میں کھانے کھلوانے کے لیے لگ گئے, ایک کو روٹی دی, اس نے سوچا ٹھنڈی ہے رکھ دیتا, مگر منہ کو پوچھا اور سالن سے منہ کو پوچھنے کے بعد پیروں میں ڈال دیا. اس کے پٹنے کے کام تھے ظالم کے. جس مسلمان سے کھانا نہیں آتا, جس مسلمان سے نگلنا نہیں آتا, بتاؤ وہ کیسے ترقی کرے گی. بخاری شریف کی حدیث ہے لا یشربن احدکم قائما, تم میں سے کوئی مسلمان میرا امتی کھڑے ہو کر نہ کھائے گا نہ پیے گا. جدھر اپرارے میں دیکھو, کھادر میں دیکھو, جدھر دیکھو کھڑے ہو کے نعرے. بات کیا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح. لوگوں عزیزان ملت اسلامیہ, مجھے ایک بات کا جواب دے دو, جب تم سے کھانا کھانے تک کا طریقہ نہیں آیا تو بتاؤ قیامت میں مصطفیٰ کو کیا جواب دو گے. میں تم سے یہی کہوں گا, آج لہول کی پناہ, آج مدد معمول سے کل نہ مانیں گے, قیامت میں اگر مان گیا